نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی بس مختصر سا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا۔ تمام احباب جتنے دوست کھڑے ہیں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی علامہ صاحب کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مختصر سا خطاب ہوگا، پھر دعا، پھر لنگر ہوگا۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور وہ صحرا میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ارے ان کی انگلیوں میں تو سمندر رقص کرتا ہے۔ بلا تقلید، بلا تمہید، محترم سے جناب محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد عاقب مدنی صاحب سے، جو کہ آقا کریم کی میٹھی میٹھی باتوں سے ہمارے دلوں کو معطر فرمائیں گے۔ علماء کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی جو باہر کھڑے ہیں کریکری تشریف میں، جو پیچھے ہیں یہ آگے آگے آ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آواز نہیں آ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و سلام مالک کائنات رب ذوالجلال کی، اور درود و سلام بارگاہ رسالت مآب نور مجسم، ہم طبیبوں کے طبیب، باعث ایجاد عالم۔ میں نبی پاک کو صاف بیان کروں گا، آپ نے کہنا سبحان اللہ۔ کیا کہنا ذکر اللہ کے لیے سے؟ ہم طبیبوں کے طبیب، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم طبیبوں کے طبیب، شفیع المذنبین، شمس العارفین، راحت العاشقین، باعث ایجاد عالم، اصل عالم، منبع عالم، سخاوت عالم، رونق عالم، زبائش عالم، حسن عالم، نور عالم، کمال عالم، جمال عالم، حضور عالم، تاجدار عالم، جود عالم، سخاوت عالم، کمال عالم، تاجدار عالم، مقصد عالم، مقصود عالم، مطلب عالم، مطلوب عالم، ترکیب عالم، تفصیل عالم، جز عالم، کل عالم، جان کی جان، بے کس کا کس، غریبوں کی بندہ پروری کرنے والا، بے کسوں کا سہارا، دکھیوں کا سہارا، دکھیوں کے سر پر عزت کا تاج رکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور قابل صد سادات کرام اور مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ عثمان قادری صاحب اور ان کے اہل خانہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نعمت کے متعلق، نعمت کے موضوع پر بیان سنیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جب تمہیں نعمت ملے تو پس اس کا خوب چرچا کیا کرو. اب نعمت ہوتی کیا ہے؟ نعمت عام طور پر آپ کو رب نے ہاتھ دیا، یہ بھی نعمت ہے. اس کی ڈیفینیشن پنجابی میں کرو. چلو مختصر انداز میں کرتا ہوں جو سمجھ میں آ جائے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہ میرے پیارے بھائی جو سائڈوں پہ کھڑے میں آئے اندر آ جائیں، تھوڑی سی آپ سے بات کرنی اور اس کے بعد لنگر. آ جاؤ تھوڑا سا آ جاؤ صاحب، آپ بیٹھ جاؤ. بچے بیٹھ جاؤ. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ نعمت کسے کہتے ہیں. نعمت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، پنجابی میں بھی آؤں گا تھوڑا آپ کے مزاج کے مطابق، رب تعالیٰ جو انسان کو بغیر کسی مشقت، رب تعالیٰ انسان کو جو بغیر کسی مشقت کے، محنت کے، بغیر کسی پیسیاں کو اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی چیز دے دے اور وہ اس کی پسندیدہ ہو، اس کو نعمت کہتے ہیں. ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے لیکن دے دیے، یہ نعمت ہے. اس سے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، لیکن پھر آگے چلتے ہیں. پاؤں ہے، یہ بھی رب کی نعمت ہے. ایک شخص تھا امریکہ کے اندر، بڑا امیر شخص تھا. ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر پہ تام نعمتوں سے نوازا. ایک نعمت کا تذکرہ کرنے لگا، یہ آنکھ جو جھپکتی ہے، یہ بھی رب کی بڑی عظیم نعمت ہے. کھربوں پتی ایک شخص تھا، اس کی آنکھ نے جھپکنا بند کر دیا، وہ جھپکتی نہیں تھی. اس نے بڑا علاج کروایا لیکن آخرکار سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتے تھے، وہ دیکھتا تھا. جب سونا ہوتا تھا وہ ٹیپ اتارتے تھے، وہ سو جاتا تھا. ایک شخص نے اس سے پوچھا بھائی اتنا تو امیر ہے، بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. اس نے کہا کہ اس پر کتنے پیسے خرچ کر لے گا؟ اس نے کہا ساری دولت بہا دوں گا لیکن اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول. یہ رب کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس شخص سے پوچھو اس کی پیسوں کی، اس کی کتنی قدر ہے جس کے ہاتھ میں. پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے. اس شخص سے پوچھو کہ جس کا پاؤں نہیں ہے، جو لنگڑا کر چلتا ہے، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمت عام ہو تو رب فرما رہا ہے اس نعمت کے ملنے پر کیا کرو؟ چرچا کرو، خوشیاں مناؤ، رب کا شکر ادا کرو. تو یہ ہماری پسندیدہ ہے. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ ہماری پسندیدہ نعمتیں ہیں. رب فرما رہا ہے چرچے کرو. اور جو محبوب خدا ہے وہ تو رب کی پسندیدہ شخصیت ہے. وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر کائنات کی تمام نعمتیں اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور امام الانبیاء کو ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ نعمت سب سے افضل ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. ایسی بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بددعا کی صورت میں عطا فرمائی ہے. اب بتائیں ایک چھوٹی سی نعمت ہاتھ ملنے پر رب فرما رہا ہے چرچے کرو، تو امام الانبیاء نعمت ملنے پر کتنے چرچے کرنے چاہیے؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھ وہ نعمت ہے کہ جس نے کل بروز قیامت کام نہیں آنا. یہ کل بروز قیامت اس سے جو گناہ کرو گے، غریبوں کا حق مارو گے، دھوکہ دہی کرو گے، کسی پر ظلم کرو گے، یہ کل بروز قیامت ہمارے خلاف ہو جائے. اس نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. لیکن نبی پاک وہ نعمت ہے کہ جنہوں نے کل بروز قیامت ہمیشہ ہماری شفاعت فرمانی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام اس عظیم نعمت کا نام ہے. تو اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے. جیسا کہ آج ہماری میلاد مصطفیٰ محفل سجائی گئی ہے، یہ نبی پاک کی ولادت کا مطلب میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے ولادت. آقا علیہ السلام کی آمد کا بیان کیا جاتا ہے، اس نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. بچی پیدا ہو رحمت خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں جن کا بچہ ہوتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے، جن کا بچہ ہوتا ہے ان کو خوشی ہوتی ہے. تو پتہ چلا جو متعلقین ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، تو جن کا نبی ہے انہیں کو خوشی ہوتی ہے.
بات سمجھتے ہیں کہ اب خوشیاں وہی منائے گا کہ جن کو خوشی ہوگی. اب جن کا تعلق ہوگا، مثال کے طور پر بیٹا کسی کے گھر میں پیدا ہوا اور چوتھے بندے کا بندہ آ کر مبارکباد تو نہیں دے گا، وہ جانتا ہی نہیں، وہ پہچانتا ہی نہیں ہے تمہیں، کائے کی خوشیاں دے، کائے کی مبارکبادیں دے. تو پتہ چلا کہ ربیع النور شریف سے لے کر آج تک جو محفل میلاد منا کر خوشیاں مناتے ہیں ان کا نبی سے کوئی تعلق ہے، ان کا نبی سے کوئی تعلق ہے، وہ سرکار کی امت ہی ہے، اس وجہ سے جو خوشیاں منا رہے ہیں. اور نبی پاک تو ایسی عظیم نعمت ہے، اگر رب ان کو پیدا نہ کرتا تو خلاق عالم میں کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا، کائنات میں کوئی چیز تخلیق نہ کرتا، حتیٰ کہ آپ لوگ بھی نہ ہوتے، زمین و آسمان بھی نہ ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی اگر رب اپنے محبوب والی نعمت کو پیدا نہ کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے بزبان نبی ہے، حدیث سنیے اور باواز بلند سبحان اللہ کہیے. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا. لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، نبی پاک اس قدر عظیم نعمت ہے، فرمایا محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کل و فقا نہ ہوتی اگر امام امم نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم نعمت ہے. اور پھر نوجوانوں کو بھی خوشیاں منانی چاہیے. ہمارا ماضی کیسا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا. پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں نا تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں نے یہ گناہ کیا، دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، باندر بنا دیا جاتا تھا، سور بن جاتے تھے جو گناہ کرتے تھے. اب ہمارا حال دیکھو، وہی گناہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. ناپ تول کی کمی ہے، شراب نوشی ہے، جوا ہے، اور فلمیں ڈرامے پتہ نہیں بے نمازی کتنے گناہ پائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے منہ مسخ نہیں ہوتے، ہمارا منہ بندروں کی طرح نہیں ہوتا ہے، سوروں کی طرح نہیں چینج ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. اس کا ترجمہ سن کر سبحان اللہ کہنا. اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا عذاب آتا ہے لیکن تم کو دیکھ کر ہمارا عذاب پلٹ جاتا ہے. نبی پاک کی عظیم نعمت جو والضحیٰ کی صورت میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا. یہ میرا بیان تو کافی طوالت ہے، لیکن میں آخر میں ایک نسخہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لنگر کا ٹائم ہو گیا. بڑا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھائے اور بڑا مجھے کہا گیا کہ نہ کہنا، چلیں آپ سمجھ تو گئے ہی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو جی محفل میلاد کا مقصد بڑا کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنا. ایسا ہی بتائیں جی، نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرنا. بندہ محفل میں آئے اگر گناہ گار تھا تو نیک ہو کر پلٹے، محفل میں آئے اگر بے نمازی تھا تو نمازی ہو کر پلٹے. ہم اس آقا کی محفل پڑھ رہے ہیں یا انعقاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی. ابھی اسٹیج پر کربلا والوں کا ذکر کر رہے تھے. کربلا والے تو وہ تھے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا. تو لہذا آج ہم محفل میں آئے، نیت کر کے جائیں اگر ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو جا کر پڑھیں. کہہ دو ٹھنڈے پہ گئے ہو، جا کے نماز نہ پوچھتا نہ چلے جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. اب نیت کا اظہار کرنا کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. انشاءاللہ عشاء کی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی وہ جا کر پڑھیں گے. فجر کی نماز میں منہ دے نہیں پڑھنا بلکہ اٹھ کر نماز پڑھیں گے.